تو تبدیلی قبلہ کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اہل یہود یہ طعنہ دیتے تھے کہ دین نیا لے آئے ہیں لیکن قبلہ وہی ہمارے والا پرانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بھی 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی۔ ایک دن ظہر کی نماز حضور پڑھا رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ اللہ کبھی قبلہ تبدیل ہو جائے۔ 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، اور حضور نے جیسے ہی اپنی توجہ آسمان کی طرف فرمائی تو رب کریم نے فرمایا، محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ جدھر منہ کریں گے ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو تبدیل فرما دیا اور فرمایا یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے پیروی کرنے والوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو الٹے پاؤں پھر جائیں گے کہ کل قبلہ اور تھا اور آج قبلہ اور ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں، بلکہ سارے ہی ایسے ہیں انہوں نے سوال ہی کوئی نہیں کیا۔ ان کی توجہات کا قبلہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، کوئی سوال نہیں کیا۔ حضور کے پیچھے صحابہ نے نمازیں ادا کی۔ پھر انہی 2 رکوعوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ اب مسلمان جہاں کہیں سے بھی آئیں وہ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیں، بیت اللہ شریف کی طرف کر لیں اور اسی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں۔ اور انہی ابتدائی 2 رکوع جو ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ مسلمان درمیانی امت ہے، امت وسط ہے، اس کا ہر کام افراط و تفرید سے پاک ہے، یہ ہر کام میں معتدل ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں باقی جو ساری امتیں ہوں گی وہ سرے سے مکر ہی جائیں گی کہ ہمیں تو کسی نے تبلیغ کی نہیں، وہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کا تبلیغ کرنا بھول ہی جائیں گے، وہ مکر جائیں گے۔ تو رب کریم پھر نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نبیوں نے تبلیغ کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے علماء کی، صلحاء کی، صوفیاء کی، اولیاء کی گواہی پرانے انبیاء کرام کے حق میں قبول فرمائے گا۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اس امت کے اولیاء، صوفیاء، علماء، راسخون فی العلم، یہ لوگ اٹھ کے گواہی دیں گے کہ ہاں اے اللہ، انبیاء کرام نے تبلیغ کی تھی اور تیری دعوت کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اس وقت باقی ساری قومیں یہ بھی اعتراض کریں گی کہ اللہ یہ تو بعد میں آئے تھے، انہیں کیسے پتا چلا کہ ہمارے انبیاء نے تبلیغ کی ہے؟ تو رب فرمائے گا ہاں بھی بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور امت بول کے کہے گی ہمیں مدینے والے محبوب نے لگا کے آئے اور ہمیں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں،
کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے آج کے، بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہا صاحب کس لیے مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے جن کو ہوئے؟ صبر کرنا آتا ہے، کتنا زمانہ بیت جن گیا؟ میں حوصلہ ہے، جن میں تحمل مزاجی ہے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اصل ہدایت اس آدمی کے پاس ہے جس میں کوئی صبر بھی ہے، کوئی حوصلہ بھی ہے، کوئی سکون بھی ہے۔ پھر اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے سے مسائل حج بیان فرمائے۔ پھر اس سے آگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان فرمائی، اور وہ والی علامتیں بیان فرمائی جو انسانی شعور کے مطابق ہیں، جن کو انسان روز دیکھتا ہے۔ فرمایا زمین آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف ہونے میں، جب رات ہوتی ہے تو دن نہیں ہوتا، اور جب دن ہوتا ہے تو پھر رات نہیں ہوتی۔ اور فرمایا یہ جو منو ٹنو وزن لے کے دریا اور کشتی سمندر میں چلتی ہے، فرمایا اس میں، اور جب ہم آسمان سے پانی برسا کر زمین سے پھل اگاتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمجھ جاؤ یہ خود نہیں بنی، انہیں کوئی بنانے والا ہے، انہیں کوئی بنانے والا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہونے کی علامتیں بیان کی، اور پھر اسی مضمون میں آگے جل کے فرمایا کہ جب میرے بندے میری یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر ایمان والے اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع میں آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، بنایا سارا کچھ، یہ چوتھے سے پانچواں رکوع آپ دیکھیں گے، فرمایا بنایا سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر تم نے وہ کھانا جس کے کھانے کی تمہیں اجازت دی گئی، لوگوں کے ساتھ حلالا طیبا، آپ لوگوں کو موقع، پاکیزہ چیز، سارا کچھ تمہارے لیے ہے، پر جس کی اجازت ملے تم نے وہی۔ کچھ چیزوں کی یہاں کھانے کی ممانعت ہے لیکن جنت میں وہ چیزیں کھانے کی اجازت ہوگی۔ تو فرمایا تم حلال اور طیب چیز کھاؤ، شیطان تو تمہیں بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے، لیکن تم اس طرف آؤ جس چیز کا تمہارا رب تمہیں حکم ارشاد فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر انہی آیات مقدسہ کے اندر چوتھے سے پانچویں رکوع میں چار چیزوں کا بیان فرمایا جو قطعی طور پر حرام ہے۔ چار وہ چیزیں جو قطعاً حرام ہیں، ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ مردار، جو جانور ذبح نہ کیا جائے اور بغیر ذبح کے مر جائے وہ کھانا حرام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا بہتا ہوا خون، یہ بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ تو خون لگتا ہے روز لوگوں کو، اور اگر کوئی دال میں وہ کالا تو لگتا ہے، بوتلوں کی بوتلیں نوجوان خون دیتے ہیں۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ ضرورت کے لیے دینا جائے، اور آپ بار بار اس بات کا مجبوری ہو تو پھر خون دینا، جس طرح انسان مر رہا ہو تو اس کے لیے مردار کھانا بھی جائز ہے۔ تو کوئی بیمار اتنا بیمار کہ اب ڈاکٹر کہے کہ سوائے خون کے کوئی اور چارہ نہیں ہے تو وہ دینا جائز ہے، بالکل جو دے گا اللہ اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر سور کا گوشت، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی، یہ بھی قطعاً حرام ہے، کوئی ایسی صورت ہی نہیں کہ جو اس کو جائز کیا جا سکے۔ ایک بڑا نام، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی، اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایس کہاں دینے تینوں پیر صاحب۔ دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات
وہ جانور جس پر وقت ذبح کرتے وقت کہا جاتا ہے نا بسم اللہ ہے. اب مرغا خریدنے جاؤ گے نا تو اس سے کہنا ذرا اونچا پڑے. میں نے ایک سے پوچھا, میں نے کہا تو تکبیر ہی نہیں پڑھتا؟ کہتا میں نے پکی پڑھ کے چھری پہ پھونک لی ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا نیا دین نکلا ہے؟ کہتا چھری پہ پھونک لی ہے کہ تو اب پکی ہو گئی چھری. تو میں نے کہا چھری کے ساتھ اگر کسی نے پیاز کاٹ لیا تو پھر تیری پھونک کا کیا بنے گا؟ تو گئی نا جی. تو اس لیے یہ جانور جب حلال ہوگا جب کہا جائے گا بسم اللہ ہے اللہ اکبر. پھر آگے 5 میں سے 6 رکوع میں جو پہلی آیت ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے. جب یہ قبلے کی تبدیلی کی بات ہوئی تو یہودی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے, عیسائی بھی اپنے قبلے پر اصرار کرنے لگے. وہ کہنے لگے مشرق کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے, یہ کہنے لگے مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو نیکی نہیں کہ منہ مشرق کی جانب کرو یا مغرب کی جانب کرو. تو یا اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا نیکی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ. نیکی ایمان کا نام ہے. پھر فرمایا فرشتوں پر, کتابوں پر, نبیوں پر ایمان لاؤ اور اپنا مال خرچ کرو اللہ کی محبت میں, رشتہ داروں پر, یتیموں پر, مسکینوں پر, مسافروں پر, مانگنے والوں پر, غلام آزاد کرانے کے لیے. اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو, اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو. فرمایا اولئک الذین صدقوا, یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں, جو ایمان بھی لائیں, خرچ بھی کریں, مصیبت پر صبر بھی کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں اللہ سے. آگے یہ آیت جس میں اللہ نے قصاص کا حکم دیا ہے, بدلہ لینے کا. یہ حکم اسٹیٹ کے لیے ہے, حکمرانوں کے لیے. فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو. تو کس طرح بدلہ لینا ہے؟ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, آزاد کے بدلے آزاد, غلام کے بدلے غلام, عورت کے بدلے عورت. ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بات الگ ہے, ورنہ بدلہ لو. اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لو گے تو زندگی ملے گی, تمہیں زندگی ملے گی. اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی, بچے گی. حکم دیا گیا یہاں کہ بدلہ لیا جائے. پھر جب ہم 6 سے 7 رکوع کتنا ان کے لیے حسین کر دی, انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں. یہ میری جائیداد ہے, یہ میرا باغ ہے, او میری حویلی ہے, یہ سارے میرے جناب بنگلے ہیں. فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی. سمجھیے گا بات, یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ دنیا داری کا مال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, بڑا راضی ہوتا ہے. مومن کا یہ طریقہ, مومن کس بات پہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ مومن راضی ہوتا ہے. اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا. پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں کا ذکر کیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوے اور شراب کو حرام قرار دیا. 219 نمبر آیت ہے, اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے. پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا. کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے نام رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا. پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق, ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو, اس پر عمل کرو. اور فرمایا تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها, اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا. یہ وہ باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے, یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیے ہیں, تو ان سے آگے نہ جانا. تو بالتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا. اور وہ مسائل جو بڑی تیزی سے لوگ الجھا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا. بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں